فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنا علما نافعا۔ سورہ کہف کا آغاز ہے۔ سورہ کہف کا معنی ہوتا ہے غار یا پہاڑی، کیونکہ اس میں آیت نمبر 9 سے 26 تک اصحاب کہف یعنی غار والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم جمعے کے دن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نور بھی عطا فرمائے گا اور روزی میں برکت بھی ہوگی۔ کچھ آگے آ جائے، جو دیوار سے لگ کے بیٹھے ہوئے یہ نوجوان بیچارے بچے، اس طرح بھی تھوڑا سا آگے آ جائے، ایک محفل کا ماحول بنا کر بیٹھا کریں تاکہ ایک درس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ محسوس ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ یعنی قرآن پاک نے نہ کوئی لفظی خرابی ہے، نہ معنوی خرابی ہے، اور نہ ہی اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ایسا ٹیڑھا پن ہے کہ جو لوگ اس کو سمجھ نہ سکیں یا اس کے اندر سے کوئی خامیاں نکال سکیں۔ فرمایا، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت ہی معتدل کتاب ہے تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے اجر حسنہ اچھا ثواب ہے۔ ما کسی نے فیہ ابدا، جنت کے جس میں مسلمان ہمیشہ رہیں گے۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنا لیا۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں، تو فرمایا کہ ان لوگوں کا رد کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ اس بارے میں نہ تو وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا، کتنی بڑی بات کر رہے ہیں جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہہ رہے مگر صرف جھوٹ بات کہہ رہے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان ہی ختم کر دو۔ یعنی حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو نصیحت کریں، آپ انہیں واعظ کریں، آپ انہیں بتائیں سمجھائیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ اتنا غم نہ کریں کہ آپ کی جان ہی چلی جائے۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا، تو آپ اپنا کام کیجئے۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، وہ ہدایت اگر قبول نہیں کر رہے تو اس غم میں اپنی جان کو نہ جلائیے۔ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہمارا دوست ہے یا خاندان میں کوئی ہے، ہم اسے نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں بار بار، تو وہ اگر نہیں مان رہا تو مرضی اس کی نہ مانے بھائی، وہ ہمارا کام تھا سمجھانا بتانا۔ لیکن ہاں، اور معاشرتی طور پہ آپ دیکھیے کوئی شخص بری صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، خدا نخواستہ نشے کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی بری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بیڈ ایکٹیویٹیز کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو ہمارا کام اسے سمجھانا ہے۔ وہ نہیں سمجھ رہا تو اپنی جان کو بندہ جوکھوں میں نہ ڈالے، اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالے۔ خاص طور پہ خواتین کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ گھر کا کوئی بچہ اگر خدا نخواستہ اس طرف ہوتا ہے تو اس کے غم میں گھلنا شروع ہو جاتی ہیں وہ، تو اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، جو ایک جان کا بوجھ دوسری جان پر نہیں ڈالا جائے گا۔ اس کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، علاج کروایا جائے، سب کچھ کیا جائے، لیکن اگر بندہ مانے ہی نہ تو بتائیے اس کے علاوہ بندہ پھر کیا کر سکتا ہے؟ یہی کر سکتا ہے، علاج کروائے گا اس کو، یا خدا نخواستہ بری صحبت سے اسے دور کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر بندہ نہیں ماننا تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟
ظاہر ہے جان سے تو نہیں ماریں گے اسے، تو اپنی جان کو حضور کو یہ فرمایا کہ آپ اپنی جان کو اتنے غم میں نہ ڈالیں کہ آپ کی جانی من بہاد الحدیث یا صفا، اتنا افسوس نہ کیجئے کہ آپ کی جان ہی ختم ہو جائے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ شاعر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، حضور پہ پتھر ڈالے جا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دھکے دے رہے ہیں، چادر گلے میں ڈال کے کھینچ کے آپ کو جو ہے وہ شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود حضور کہتے تھے کہ میرے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی جان کو آپ غم میں نہ ڈالیں، آپ تبلیغ کا کام کر چکے، اب باقی ہدایت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہے گا ان کو دے دے گا، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں بعض کہ ان کے نصیب میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے ایہم احسن عملا، کون اچھا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے لپیٹ کر میدان کر کے چھوڑ دیں گے، خشک میدان بنا دیں گے۔ زمین پہ درخت ہوتے ہیں، پہاڑ ہیں، نہریں ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں جو نظر آتی ہیں یہ زمین کی زینت اور خوبصورتی ہیں۔ ایک ہے چٹیل میدان، بالکل صاف ستھرا میدان ہو، وہاں کوئی خوبصورتی آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن ایک میدان ہے جہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں، جہاں کے اندر جو ہے جہاں پھل پھول وغیرہ ہے، جہاں پہ جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں آپ کو نہریں نظر آتی ہیں، پہاڑ نظر آتے ہیں، دریا نظر آتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ زمین کے لیے زینت ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یہ زمین کے لیے زینت ہے، تو تم سمجھو ان باتوں کو کہ اس رب نے اس زمین کو اتنا خوبصورت بنایا، اسے تمہیں کتنا پیارا بنایا ہے، اسے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائے۔ آج ہم نے پڑھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار ذکر ہے اس کا، اور کبھی ترجمہ موقع ملا تو سورہ رحمان کا بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ترجمہ، کہ ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نعمت کا ذکر فرماتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ زمین بھی اللہ کی نعمت ہے، زمین پر پہاڑ بھی اللہ کی نعمت، زمین پر درخت بھی اللہ کی نعمت، زمین پر نہریں بھی اللہ کی نعمت، زمین پر آبشاریں بھی اللہ کی نعمت۔ تو فرمایا کہ اس کو زمین کی ہم نے حسن اور خوبصورتی کے لیے بنا کر کے رکھا ہے۔ فرمایا زمین کا حسن دیکھو، خوبصورتی دیکھو کہ اس رب نے کس کے لیے زمین کو خوبصورت کیا؟ تمہارے لیے، ان سے لطف اٹھاؤ۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ بھائی اپنے انوائرمنٹ چینج کریں، کسی پرفضا مقام پہ چلے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ دائرے کے انسان جب اپنا مقام بدلتا ہے، پرفضا مقام پہ جاتا ہے، اچھا اچھا سبزہ دیکھتا ہے، پہاڑوں پہ رہتا ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کو ملتی ہیں، اس کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کا انعام نہیں تو کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں دیکھ کر حرص، طمع اور لالچ میں گرفتار ہونے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اب یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کا پس منظر ذہن میں رکھیے گا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو جب اس نے ان سب چیزوں کا انکار کیا، اور جو لوگ بھی اس وقت کے موحد تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، تو ان لوگوں کو اس نے مارنا شروع کیا۔ تو یہ لوگ تھے جن کی تعداد بعض روایت میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، جو بھی تعداد ان کی تھی، 3-4 قول ذکر کیے گئے آیت مبارکہ کے اندر۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جان بچا کے نکلے، اور ان کا کتا جو تھا گلی کا وہ بھی ان کے پیچھے چل دیا، اور غار کے اندر جا کے لوگ جو ہے بیٹھ گئے۔ اب بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے جو ہے وہ غار کو جو ہے اس طرح جو ہے وہ، یعنی ان کی خبر نہیں ملی کسی کو، اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو طاری فرما دیا۔ یہ 309 سال تک سوئے رہے غار کے اندر، لوگ آتے تھے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا ان کو۔ یہ غار کے اندر موجود ہے، کسی کو خبر بھی نہیں، پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کے بعد 309 سال گزر گئے تو ان کی آنکھ کھلی، الحمدللہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ اچھا، اس دور میں جب ان کی آنکھ کھلی تو اس دور میں یعنی دور بدل گیا تھا، ماحول بدل گیا تھا، ماحول بولیے بدل گیا تھا۔ اب ایک بادشاہ آیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا، اللہ کے نبیوں کو ماننے والا، تو اس نے اپنے دور میں یہ فتنہ دیکھا کہ لوگوں نے ایک گروہ بنا لیے جو کہتے تھے کہ بس زندگی ہے، اس کے بعد آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، موت کے بعد نہیں اٹھنا ہمیں۔ اب وہ مناظرے کر رہا ہے، بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، علماء سمجھا رہے ہیں، مگر وہ ایک گروہ تھا کہ جو اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ موت کے بعد اٹھایا جائے گا۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہونے لگا نا، اس بادشاہ نے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ
کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا معجزہ دکھا دے، کوئی ایسی بات ظاہر کر دے کہ لوگ جو آخرت کے منکر ہو گئے ہیں یہ آخرت پر ایمان لانے والے اور آخرت پر یقین کرنے والے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو نیند سے بیدار فرمایا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے یہ شہر کی طرف گئے اور اپنے ایک بھائی کو کہا کہ جاؤ ذرا کھانا لے کر آؤ۔ اب وہ جو پرانا سکہ ان کے پاس تھا 309 سال پرانا، وہ سکہ لے کر جب باہر گیا، درس میں کوئی بات نہیں کرے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بالکل چپ۔ اب جب 309 سال ہو گئے، 309 سال جو ہے وہ سکہ دار پرانا ہو گیا، اب وہ سکہ لے کے جیسے ہی مطلب وہ گیا، لوگوں نے پکڑ لیا کہ اس کے بعد کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے کہا خزانہ کا ہاتھ لگ گیا، یہ تو سکہ ہے، اور بادشاہ دقیانوس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا دقیانوس بادشاہ وہ تو عرصہ ہو گیا ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا عرصہ ہو گیا؟ ابھی شام کو تو ہم گئے تھے، صبح ہم گئے تھے اور اب شام ہو رہی ہے، ہم تو دوپہر کا کھانا لینے کے لیے نکلے باہر۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ کوئی بندہ، اس کو پکڑ لو۔ اس نے کہا اس سب بادشاہ کو؟ نے کہا وہ بادشاہ ہے۔ تو کہا یہاں پر اللہ کے نبیوں کا نام لینا یا اللہ کی توحید؟ انہوں نے کہا سب توحید والے، دیکھو اللہ کی توحید والے لوگ ہیں۔ تو وہ حیران پریشان کہ کیا ہوا۔ اب لوگوں نے پکڑ لیا، اسے پورا واقعہ سنایا۔ تو واقعہ سنانے کے بعد بادشاہ کے پاس لے گئے، تو بادشاہ نے کہا کہ واقعی ایسا ہے کہ 309 سال پہلے اس طرح کا جی اس طرح ہوا تھا۔ اب بادشاہ خود چلا وہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ، اور غار کے دہانے پر جب پہنچا تو ان لوگوں نے گمان کیا کہ ہمارے ساتھی کو پکڑ لیا گیا اور اب ہمیں مار دیا جائے گا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر کرنے لگے، اور ارادہ یہ کیا کہ بس اب شہادت کا وقت ہمارا آ گیا۔ ان کو باہر نکلنے کا کہا، یہ باہر نکل کے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جمع غفیر لوگوں کا ہے جو اللہ کا نام لے رہا ہے، توحید کا ذکر کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ کا وہ تو نسیہ منسیہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اب تو یہ بادشاہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جب بادشاہ نے ان کا واقعہ سنا، اس نے وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات اس نشانی کو ظاہر فرما دیا کہ آج لوگ یہ کہتے تھے کہ موت کے بعد اٹھنا نہیں ہے، اللہ نے 309 سال کے بعد اصحاب کہف کو نیند سے بیدار فرما دیا ہے۔ تو جب یہ ساری بات ہوئی تو شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا اب ہم آپ کے لیے بڑی عمارت بناتے ہیں، مسجد بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں آپ یہیں غار میں رہنے دیں، ہم یہیں غار میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہیں وہ غار میں رہے اور پھر وہیں ان کے مزارات بن گئے، اور کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ نے پھر وہاں ان کے مزارات سے بہت بڑی مسجد بنائی کہ جہاں پہ لوگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں گے اصحاب کہف لکھیں گے تو پوری آپ کو جو ہے وہ ڈاکومنٹریز مل جائیں گی، جو آپ پورا تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کیا کیا معاملات، اور وہاں کی مسجد کی لوگ زیارت بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ پورا پس منظر تھا اس واقعے کا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تاکہ یہ پس منظر میں واقع آپ کے رہے۔ اب آئیے یہاں ہم ذکر کرتے ہیں، ارشاد فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی، غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب عطا فرما۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثنا لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے لیے کئی سال تک پردہ لگائے رکھا، پھر ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ دیکھیں کہ دو گروہ میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ درست بتاتا ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ہم ٹھیک ٹھاک حال آپ کے سامنے ان کا بیان کرتے ہیں، بے شک وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا رب السماوات فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اور ہم نے ان کے دلوں کو قوت عطا فرمائی۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے سوا ہرگز کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور اگر ہم ایسا کریں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں تو ہم ضرور حد سے بڑی ہوئی بات کہنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا لیے، ان پر کوئی روشن دلیل کیوں نہیں لاتے۔
وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ تو اس سے بڑھ کے ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور آپس میں کہا کہ جب تم ان لوگوں سے اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے جدا ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں آسانی فرما دے گا۔ یعنی یہ فرمایا کہ اس طرح کا سارا معاملہ ہوگا۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر فرمایا، احادیث میں فتنوں کی بات کی مسلسل کہ فتنے آئیں گے اور قرب قیامت میں فتنے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ان قریب مسلمانوں کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر یہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ اور برساتی مقامات پر چلا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر فتنوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ آج بھی بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ فتنوں کا دور آ گیا ہے، کیونکہ اتنے فتنے ہیں، حق اور باطل کی پہچان نہیں ہو پاتی، سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں ہو پاتی، ہر بندہ اپنے آپ کو حق کا داعی کہہ رہا ہے، اور کبھی ختم نبوت کا انکار، کبھی نبی مکرم علیہ السلام کی شان اقدس میں توہین، کبھی صحابہ و اہل بیت کے بارے میں جو ہے وہ برے الفاظ۔ اب یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی فکر جو ہے اور دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ حضور نے فرمایا ان قریب فتنے کھڑے ہوں گے جن میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے اچھا رہے گا، کھڑا ہوا چلنے والے سے اچھا رہے گا، چلنے والا دوڑنے والے سے اچھا رہے گا، اور جو فتنے کی طرف جھانکے گا تو وہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ان دنوں جس کو بچاؤ کی کوئی جگہ یا پناہ ملے گی تو اسے اس میں پناہ لے لینی چاہیے۔ یعنی یہ فتنوں کا دور ہوگا قرب قیامت میں، اور انسان جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے مسائل کا شکار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ حضور نے فتنۃ الدجال والمسیح، اس کے فتنے سے اللہ تعالی نے، اللہ کے محبوب نے پناہ طلب کی ہے۔ تو فتنوں کا دور بڑا خطرناک دور ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم آہستہ آہستہ قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ ذلیل لوگ عزت والی جگہ پہ چلے جائیں گے، جو عزت دار ہوں گے وہ ذلت کی جگہ پہ چلے جائیں گے۔ ایک اور قیامت کی نشانی بتاتا ہوں آپ کو جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے۔ فرمایا کہ لوگ ان کے مال کی وجہ سے یا ان کی بدماشی کی وجہ سے ان کی عزت کریں گے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ذلیل کر دے یہ۔ تو یہ دور ہے وہ لوگوں کے مال کی وجہ سے ان سے تعلق رکھے جاتے ہیں۔ لوگ جتنے ہی زیادہ بدنام اور بدماش ہوتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے بندہ انہیں سلام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دور ہے۔ اگر آپ اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں تو واقعی شریف آدمی کا گزارا کرنا انتہائی مشکل ہو گیا، اور مال کے طور پہ ہر طرح سے، کیونکہ دو پاکستان کے بجائے ایک پاکستان بنانے کی جہاں بات تھی وہاں پہ 3 پاکستان بن گیا اس وقت۔ میں پھر وہاں چلا گیا، میں نے کہا تھا میں سیاست بات ہے بولیے نہیں کروں گا، واپسی آئیے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اب اصحاب کہف سوئے ہیں، اللہ نے ان پر نیند کو طاری فرما دیا۔ اب جب یہ سوئے ہیں تو اللہ اب ظاہر ہے کہ ایک انسان کی بدن کی کیفیت ہے، اگر وہ سیدھا لیٹا رہے گا تو جسم کی گرمی کی وجہ سے اگر وہ بستر پر بھی ہے تو اس کے جسم پہ چھالے پڑنے شروع ہو جائیں گے، جسم خراب ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اس کو کروٹ دلا دو تھوڑی دیر کے لیے، بیڈ سول وغیرہ نہ ہو جائے، جسم پہ کوئی دانے وغیرہ نہ نکل آئے۔ تو یہ جسم کی انسان کی حدت اور گرمی ہوتی ہے۔ اب اصحاب کہف سیدھے 309 سال تک لیٹے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ذریعہ اور سبب کیسا فرمائے، دیکھیے ذرا۔ فرمائے محبوب آپ سورج کو دیکھو گے، جب وہ نکلتا ہے تو غار کے دائیں جانب سے ہو کے نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف سے کترا کے گزر جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس سے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پر ہے، اور جسے گمراہ کر دے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے ناچ گانا نہیں، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد بولیے اہدنا الصراط المستقیم۔ سیاست بات نہیں کروں گا، آگے آؤ۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی کروٹیں بدلنے کے لیے کیا اہتمام ہوا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے، یعنی اگر کوئی وہاں جائے گا دیکھیں ان کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں۔ ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں، ہم ان کی دائیں بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی علماء نے فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ 10 محرم کو
فرشتے ان کی کروٹوں کو بدل دیا کرتے تھے. یعنی اللہ کے دین کے لیے وہ نکلے، اللہ اپنا دین بچانے کے لیے نکلے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان پر کیسی محافظت فرمائی ان کی، اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ ان کی کروٹوں کو بدلے. سبحان اللہ. نہ صرف ان کی کروٹیں بلکہ آگے دیکھیے کیا ذکر ہے کہ فرمایا کہ ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے موجود ہے. اصحاب کہف گئے تھے، ان کا کتا ان کے پیچھے چل دیا تھا، ان کی گلی کا کتا ان کے پیچھے چل دیا تھا. اللہ والوں کے پیچھے کتا چل جائے اگر، اللہ والوں کے ساتھ قرآن میں اس کا ذکر فرما دیتا ہے. تو میں کہتا ہوں ایک کتا اگر تعلق جوڑ لے اللہ والوں سے، اللہ کے ولیوں سے، نیک بندوں سے، اللہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دے. بندہ اللہ کے ولیوں سے تعلق جوڑ لے تو بتائیے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. اعلیٰ نے لکھا نا، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. تو یہ سعادت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اولیاء سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں، کہ جب ان کے دربار کا ایک جانور اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرے. علماء نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کو انسانی شکل عطا فرمائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ یہ کوئی عام کتا نہیں تھا، اصحاب کہف کا کتا تھا. تو میں نے کہا جس کتے کی نسبت ان کی طرف ہوگی وہ جنت میں چلا گیا، تو جس بندے کی نسبت غوث اعظم تک ہو گئی، جس بندے کی نسبت خواجہ اجمیر تک ہو گئی، جس بندے کی نسبت حضرت علی تک ہو گئی، جس بندے کی نسبت اہل بیت تک ہو گئی، جس کی صحابہ تک نسبت پہنچ گئی، بتائیے اللہ اسے اپنی رحمت سے کس طرح جہنم میں ڈالے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہ تعلق اولیاء سے بڑا مضبوط ہونا چاہیے. تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت جو ہے وہ کلمہ طیبہ نصیب فرما دے گا. اچھا، یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر کسی جگہ پر کتے وغیرہ موجود ہوں اور نقصان پہنچاتے ہوں تو یہ آیت مبارکہ کہتے ہیں نا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ اصحاب کہف کا کتا کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کے دہانے پر موجود ہے. فرمایا ان کلمات کو پڑھ لے یا لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، کوئی بھی کتا اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. کتے بھی جانتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کے کتے کی نسبت لے کر آیا ہوا ہے. سمجھداروں کے لیے میں بات کر گیا، جو سمجھ گیا ٹھیک ہے، جو نہیں سمجھا تو میں سیاست پہ بات نہیں کروں گا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتي ولن تفلحوا اذا ابدا. اور ہم نے انہیں ایسے ہی جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے حالات پوچھنے لگے. ان میں سے ایک نے کہا کم لبث، یہاں پہ کتنا ٹھہرے؟ کہا فبعثوا احدهم بورقكم هذه المدينه فلينظر ايها طعاما قال لبثنا يوما وبعد يوم قال ربكم اعلم ما لبثتم. کہنے والے نے کہا کتنی دیر ٹھہرے؟ تو چند افراد نے کہا ہم ایک دن رہے یا دن کا کچھ حصہ رہے. دوسرے نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے تم جتنا ٹھہرے ہو، لو یہ چاندی اور شہر جاؤ اور تاکہ وہاں دیکھو کہ کون سا کھانا زیادہ عمدہ ہے، پھر اسے تیار کر کے ہمارے پاس لے کر آؤ. اور یاد رکھنا کسی سے جھگڑا نہیں کرنا. وَلْيَتَلَطَّفْ، پس منظر کیا تھا؟ لوگ ان کو مارنے کے لیے، اور بادشاہ کے کارندے گھوم رہے تھے مارنے کے لیے ان کو. لیکن یہ تو 309 سال پرانی بات تھی نا. اب کیا پوزیشن ہے؟ سارا معاملہ لیکن کہا کہ کسی سے بحث نہیں کرنا. وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلْيَتَلَطَّفْ، بولیے وَلْيَتَلَطَّفْ، لطف اور مہربانی، آسانی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. یہاں قرآن پاک الفاظ کے اعتبار سے نصف ہو جاتا ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ پہ آ کے قرآن پاک نصف ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو نصف ہے وہ کیا فرمایا؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے، نرمی سے بات کرو، نرمی سے ان سے بات کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے. یہاں تک آپ اندازہ لگائی کہ حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تھا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرمی سے بات کرنا. جب دعوت و تبلیغ ہو تو پھر نرمی سے بات کی جائے گی، اصلاح والا انداز ہوگا. لیکن جب جہاد ہو تو کہیں گے حضرت تشریف لائیے، آپ کی گردن کاٹنی ہے، یہ ہوگا؟ آپ نے گستاخی کی تھی تو لہٰذا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو مارنا چاہتے ہیں یا آپ کے ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں، حضرت تشریف لائیے. طرح نہ، پھر نہیں ہوگا ایسا معاملہ. فرق ہے دونوں چیزوں میں.
نرمی تبلیغ دین کے اعتبار سے، لیکن جہاں کوئی بے ادبی یا گستاخی والا معاملہ آ جائے پھر سختی سے بات کی جائے گی، پھر شدت سے بات کی جائے گی۔ اسی طرح استاد ہے، پڑھا رہا ہے تو اس کو حکم نرمی سے پڑھائے، لیکن اگر کوئی بچہ نہیں پڑھ رہا تو کیا کرے گا استاد؟ میرے بچے، میرے پیارے بیٹے پڑھ لو، ایسے نہیں کرو، اسکولوں میں ہوگا، مدرسوں میں نہیں ہوتا ایسا، خبردار جو بچہ آنکھ بھی اونچی کر کے دکھائے۔ اسی لیے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں کہ اسکولوں کے اندر ماں باپ کہتے ہیں میں نرمی سے پڑھانا، اب بچہ ٹیچر سے بدتمیزی کر جائے، ٹیچر سے جو ہے وہ بیڈ لینگویج استعمال کر رہا ہو۔ ہم نے دیکھا اسکولوں کے اندر، ہم اسکول کی فیلڈ سے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، بچے ٹیچر سے بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آوازیں کس رہے ہیں ان پر، لیکن حکم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ان کو۔ اسی لیے یہ خباثت اور کمینے پن پہ اتر ہیں بچے ہمارے۔ اگر سخت استاد ہو نا، مجالے کو لفظ تو بول کے دکھائے بچہ سامنے سے۔ حضور کی تعلیم، سمجھ لیجیے گا اس بات کو، کوئی غلط نہ لیجیے میری بات کا رنگ۔ حضور کی تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ پہلے تعلیم ہے، تربیت ہے، حکمت ہے، تزکیہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اندر سختی کو بھی وجود میں رکھا گیا ہے۔ باقی کیا فرمایا حضور نے؟ بچے کو حکم دو نماز کا 7 سال تک، 10 سال کا نہ پڑھے تو فَضْرِبُوا کے الفاظ ہے، مارو اسے۔ عورتوں کے لیے کیا کہا گیا؟ مِنَ الْمَضَاجِعِ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، پہلے نصیحت کرو، فَعِظُوهُنَّ نُشُوزَهُنَّ، پہلے سمجھاؤ، نصیحت کرو، نہیں مانتی بستر الگ کرو، پھر سختی کرو ان پر۔ لیکن سختی کا مطلب یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح یا ڈنڈے اٹھا کے مارنا شروع کر دیے جائیں۔ سختی کا مطلب یہ کہ آپ کا ایک رعب دبدبا بچوں پر ہونا چاہیے، آپ آنکھیں اٹھائیں تو بچہ پھر سامنے تڑپ جائے بالکل۔ لیکن ہمارے یہ اسکول کالج کا ماحول اب کیا ہو گیا کہ اگر کوئی ٹیچر کوئی سختی کرے بچے پہ، ڈانٹ دے اس کو، پیرنٹس سے آپ نے ہمارے بچے کو کیسے ڈانٹا؟ فیس دے کے پڑھا رہے ہیں، نکالو بچے کو، لے جاؤ اپنے۔ یہ آپ بچے کو تمیز سکھا رہے ہیں کہ بچے کے سامنے ٹیچر سے بدتمیزی؟ تو یہ جو انداز آج ہمارے یہاں گیا ہے نا، میں تائید نہیں کروں گا ان جاہل استادوں کی کہ جو بچوں کو تھپڑ مارے منہ پر یا ڈنڈوں سے مارے بچوں کو، وہ جاہل لوگ ہیں میری نظر میں، کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ماں باپ بھی اتنے جری ہو جائیں کہ وہ والدین بچوں کے سامنے آ کر استاد سے بدتمیزی شروع کر دیں، استاد کو مارنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو آج ہمارے یہاں کلچر میں جو ہے وہ چینجنگ آ گئی ہے، جس کی وجہ سے نہ تعلیم رہی ہے، نہ تربیت رہی ہے، نہ تزکیہ رہا، اور نہ ہی بچوں کے ساتھ جو ہے ان کا اخلاقی تربیت کا ماحول رہا ہے۔ آپ لاکھ اس بات کو کہیے، لیکن کہیں کہیں آنکھیں دکھانی پڑ جاتی ہیں۔ آپ روزانہ بچے کو پیار کریں گے، بچے نے سر پہ چڑھ جانا ہے آپ کے۔ ماں باپ بھی تو سختی کرتے ہیں نا، کیا دشمن ہوتے ہیں وہ اولاد کے؟ نہیں، لیکن یہ سمجھنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں تربیت کے لیے ان کو جو ہے وہ سختی کا معاملہ رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے میں بعض اوقات یہ تھوڑا سا درس بیان کے درمیان تھوڑا سا میں آنکھیں دکھاتا ہوں، وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر نہ کہا جائے، سبحان اللہ، ایک موتق وہاں پڑا ہوا ہوگا، ایک وہاں پڑا ہوگا، 4 فون پہ باتیں کر رہے ہوں گے، 2 ادھر بیٹھ کے گپے مار رہے ہوں گے، تو پھر اس طرح درس قرآن ہوگا، اس طرح سیکھیں گے اللہ کے دین کو۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ تعلیم، تربیت، نرمی، لیکن کہیں کہیں سختی بھی ضروری ہے۔ سختی کا مطلب نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ مار پیٹ، سختی کا مطلب کم از کم لہجے کے اندر سختی آپ کے ہونی چاہیے۔ اگر باپ کے لہجے میں سختی نہیں ہے تو اولاد اس کے سر پہ چڑھ جانا ہے۔ یہ مائیں ہوتی ہے بعض اوقات، میرے بچے کو کچھ نہیں بولنا، تو ٹھیک ہے، پھر بچہ بڑا ہو کر تمہارے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہوگا، ماں سے بدتمیزی کر رہا ہوگا۔ اپنے بچے کو اگر آپ بیلنس نہیں سکھائیں گے نا، اعتدال، سختی بھی ہے، نرمی بھی، دونوں چیزیں اسلام کا مزاج ہے، اسلام کا اصول دونوں چیزوں کے اندر ہے۔ لیکن ہم نے ایک طرف کا لے لیا معاملہ، بچے کو کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو۔ ایک مدر ہمارے پاس آئی، آپ نے ہمارے بچے کو ڈانٹا اسکول کے اندر، میرے اسکول سسٹم میں چلاتا ہوں میں، تو میں نے کہا کہ بچے نے کیا کیا؟ نہیں جو بھی کرے وہ، میں نے کہا نکلو باہر یہاں سے، اٹھاؤ بچے کو، ہم نے فیس دی ہے، میں نے کہا فیس واپسی کرو، ان کے نکالو ان کے بچے کو، نہیں پڑھانا آپ کے بچے کو ہمیں۔ ہماری پرنسپل ٹیچر سب سناٹے میں کہ میں ایک دم سے اتنا ایگریشن کے اندر، اتنا غصے میں نے کہا اگر آپ اپنے بچے کی فیور کریں گے ناجائز یہاں پر، ہم آپ کے بچے کو نہیں پڑھائیں گے پھر۔ یعنی بچہ دوسرے بچے پہ پوری اینک اٹھا کر کے پھینک دے، اس کی کاپی کے پیج پھاڑ دے، اور ہم آپ کے بچے کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اپنے بچے کو گھر میں پڑھائیے آپ۔ اب وہ ایسے انسان بنے، دونوں پیرنٹ دونوں آئے تھے لڑنے کے لیے، ایسے انسان بنے، میں نے کہا اگر آپ کے بچے نے گڑبڑ کی میں اس کو پنش کروں گا،
کوئی اور ٹیچر نہیں کرے گی، میں کروں گا پنش اس کو. بالکل بچے بھی سیدھے ہو گئے، اماں ابا بھی سیدھے ہو گئے. تو کبھی کرنا پڑ جاتا ہے ایسا ہمیں آئے دن. مطلب یہ معاملات، بچے کو کچھ نہیں کہنا. بچے بھائی بچہ کیا مطلب، بچے کو بھی آپ بچہ انسان کا بنا کر بھیجو نا ہمارے پاس. آپ جب وہ حیوان اور جانور بنے گا تو اس کو انسان بنائیں گے ہم. پھر سیلف رسپیکٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ٹیچرز کی. یعنی پیرنٹس آئیں اسٹاف کی بدتمیزی کر کے چلے جائیں، پیرنٹس آئیں اپنے بچے کی ناجائز فیور کر کے چلے جائیں، ہمارے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے. ہاں آپ بچے کو ہمارے حوالے کریں، مجال ہے کہ کوئی اس کو ڈانٹ دے، کوئی مار دے، اگر بچہ اچھا ہے تو انشاءاللہ. غلطی ہے بچے کی، ہم اس کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، لیکن کوئی بچہ بدتمیزی کرے گا تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. الحمدللہ میرے پاس یہ ماشاءاللہ یہ داڑھی والے لوگ بیٹھے جو پڑھنے آتے ہیں رات میں ماشاءاللہ. آپ دیکھیے کبھی کوئی مجال ہے جو ہم نے کبھی ان کو مطلب ڈنڈا اٹھا کے کوئی مارا ہو ان کو، یا خدا نخواستہ، لیکن ہاں کبھی ڈانٹ پڑتی ہے ان لوگوں کی. کبھی کبھی ان کو پڑھائی کے دوران کتاب لے کے کھڑا کر دیا جاتا ہے ان کو. کس وجہ سے؟ اگر ہم یہ بھی نہ کریں تو جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کی قدر وقت ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ دونوں چیزوں کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. آج ہم نے پتہ نہیں ممی ڈیڈی بچے بنا دیے، پتہ نہیں کیا بنا دیے ہم نے بچوں کو اپنے. الحمدللہ ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں اور مطلب سختی ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے. میں مار پیٹ کی بات نہیں کر رہا، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو، میں مار پیٹ کی بات نہیں کر رہا. یا استاد اٹھا کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، یا خدا نخواستہ ڈنڈا اٹھا کے مار دیا بچوں کو، یا خدا نخواستہ پینسل پین اس کے منہ پہ اٹھا کے مار دیا. نہ میں یہ بات نہیں کر رہا. لہجے کی سختی کی بات کر رہا ہوں میں، کہ بعض اوقات آپ کو لہجہ سخت کرنا پڑتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ. اور ٹیچر بھی دائرے کے ایک مثل باپ کے ہیں، وہ بھی لہجہ اپنا سخت کرے گا کہیں نہ کہیں. تو یہ ضروری ہوتا ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ تو ہے، نرمی تو ہے، لیکن اگر صرف نرمی ہوگی سختی نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں. اسلام کا ایک اور مزاج سمجھیے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی رحمت کی یقین دلایا. فرمایا جتنے گناہ کرو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل پر ناراض والا جہنم میں ڈال دے گا، عذاب آئے گا تم پر. یہ کیا ہے؟ یہ بیلنس ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی شخص ایسا عالم ہونا کہ جو صرف بندوں کو رحمت کے واقعات سنائے، رحمت کی باتیں کرے، کہا وہاں پہ شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رحمت کے واقعات سن کے وہ جری ہو جائیں گے. پھر کہیں گے کیا ہو گیا، گناہ کر لو اللہ معاف کر دے گا. پھر اللہ معاف کر دے گا جملہ نکل جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو جنت میں ڈالیں گے، ہم تو کلمہ پڑھ لیا ہم نے. تو اس طرح کا جری پن جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے کے چلا جاتا ہے. پھر تو زجر و توبیخ ہے نا، جہاں نرمی ہے، آسانی ہے، رحمت ہے، وہی اللہ کے عذاب کا ذکر بھی ہے. قرآن نے دونوں چیزوں کو بیان فرمایا. تو بیلنس اگر نہیں کریں گے اپنی اولاد کے ساتھ، یہ آپ سب کو نصیحت ہے. اگر اولاد کے ساتھ بیلنس کا معاملہ نہیں کریں گے تو پھر آپ سمجھیے کہ اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. تو نرمی، گرمی، سختی، یہ سب چیزیں زندگی میں ساتھ چلتی ہیں. تو کہا کہ کسی سے سختی سے بات نہ کرنا. ولا یشعرن بکم احدا، کہ ہرگز وہ تمہیں کسی کو تمہاری اطلاع نہ کر دے. انہم یظہروا علیکم یرجموکم ویعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، پھر اگر انہوں نے تمہیں جان لیا تو تمہیں پتھر ماریں گے یا تمہیں اپنے دین سے پھیر لیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی بھی فلاح نہ پاؤ گے. وکذلک اعثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا اذ یتنازعون بینہم امرهم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیہم مسجدا. اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہ یہ قیامت میں کچھ شبہ نہیں. وہ لوگ ان کے معاملے میں جھگڑنے لگے تو کہنے لگے کہ اس غار پر کوئی عمارت بنا دو. ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو لوگ اپنے کام میں غالب رہے. انہوں نے کہا ہم ضرور ان کے قریب ایک مسجد بنائیں گے. رجما بالغیب سیقولن ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولن خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولن سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدۃ ما یعلمهم الا قلیل فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا. اب لوگ ان کی تعداد کے بارے میں بحث کریں گے. فرمایا کہ ثلاثۃ اگر وہ 3 ہیں، رابعہم چوتھا ان کا کتا ہے، کلبہم اگر وہ 5 ہیں تو چھٹا ان کا کتا ہے، اور یہ سب اندازے ہیں کہ وہ 7 ہیں تو 8واں ان کا کتا ہے. آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں. تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی جتنی ظاہر ہو چکی ہے، اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ بھی نہ کہو. تو یہاں پہ اصحاب کہف کا واقعہ تقریباً جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے. اب دیکھیے کہ غار میں یہ لوگ جو ہے وہ رہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 309 سال تک یہ وہاں پہ سوئے رہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ان پر نیند کا جو غلبہ تھا اس کو دور فرمایا، لیکن پورا وقت ان پہ کیسے گزرا؟ جیسے کہتے ہیں کہ دن یا اس کا لبثنا یوما او بعد یوم، ہم نے دن یا اس کا بعد سے یہاں پہ گزارا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات زندگی کسی پر ایسے گزارتے ہیں وہ سمجھتا ہے کل کسی بات ہے، یار لگتا ہے کل پیدا ہوئے، کل شادی ہوئے، بچے بڑے ہو گئے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر زندگی کو اتنا مشکل کر دیتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک دن بھی نہیں گزرتا۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ ابھی ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ حضرت رمضان آیا اور گزر گیا۔ میں نے کہا گزر گیا؟ کہاں گزر گیا؟ کہ حضرت 21ویں شب ہو گئی کل۔ تو میں نے کہا اچھا، کہ پتہ ہی نہیں چلا؟ میں نے کہا میرے بچے تراویح پڑھاتے نا اگر تم، تفسیر بیان کرتے اور ساری جو ہماری وہ کرتے، پھر میں آپ سے پوچھتا کہ کیسے آیا اور کیسے گیا۔ تو جو نکما ہے جسے فجر پڑھ کے سو جانا ہے، عصر تک سوئے رہنا ہے، رات کو اس سے جا کے پھر سو جانا ہے، تو اس کو کیا پتہ چلے گا رمضان کیا ہے کیا نہیں ہے؟ وہ بندہ جو صبح 9 بجے ڈیوٹی میں جا رہا ہو، پورا دن وہاں پہ کام کرنے کے بعد پھر آ رہا ہو، سب چیزیں کر رہا ہو، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ رمضان کیسے گزرا۔ اسی طرح سے آخرت کا معاملہ بھی ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے معاملات کو اس طرح لوگوں پہ مختصر فرما دے گا، اور حشر کے معاملات کو کہ 50,000 سال کا دن ان کے لیے ایسے ہوگا جیسے مثل نماز عصر، جیسے کوئی نماز عصر ادا کرتے ہیں۔ مسلم حدوث کا ارشاد حدیث مبارکہ فرمایا کہ ان کے لیے ایسا ہو جائے گا۔ لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ وقت اتنا طویل ہو جائے گا کہ ان کے لیے وہ وقت جو ہے پورا 50,000 سال کا ہوگا، اور یہ کافروں کے لیے ہوگا۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا، جس کے ایمان پر خاتمہ ہوا اللہ اس کو قبر و حشر کے اندر آسانی عطا فرمائے گا۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب بندہ مومن سے قبر میں سوال کیے جائیں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب وہ جوابات دے دے گا تو اس کو انعام کے طور پر موتیوں کا ہار دیا جائے گا، موتیوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اب جب موتیوں کے ہار کو گلے میں دیکھے گا تو کہے گا واہ اتنا پیارا ہار، اتنا زبردست خوبصورت کر رہا ہوگا، اچانک وہ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹے گا تو وہ اس کو سمیٹے گا، موتیوں کو جیسے ہی سمیٹ کر اپنی گود میں رکھے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ کتنا مختصر وقت ہوگا نا۔ اور اس کی ایک اور دلیل واقع معراج ہے۔ 18,000 عالم کے حضور نے سیر فرمائی، اور حضور جب واپس تشریف لائے تو بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہہ رہا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا آتا ہے جس کے لیے وقت کو طویل فرما دے، جس کے لیے وقت کو قلیل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی والے معاملات فرمائے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک دن گزارنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، اور کووڈ کے دور میں ہم نے دیکھا ہے بھائی کوارنٹائن ہے 14 دن، تو 14 دن لگتا تھا 14 سال گزار دیے بندے نے۔ اللہ عافیت فرمائے، دوبارہ اس طرح کی کوئی آفت نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ اگر کسی کا پیارا ہسپتال میں ICU میں پڑا ہوا ہو اور باہر بندہ موجود ہے تو اس کے لیے دن گزارنا، گھنٹہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر اس کا کام روزانہ آنا جانا، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات آزمائشیں جب پریشانی ہوتی ہے تو وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر آسانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وقت میں جو ہے وہ برکت فرما دیتے ہیں، مشکل محسوس نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے آسانی عطا فرمائے اور مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ کل اگلا درس شروع ہوگا۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی جو اللہ کی بارگاہ معافی کا طلبگار ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔